وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اور جب لیا تیرے رب نے وعدہ، اقرار، عہد، من بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم، ذریتہم، ان کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکال کر کیا وعدہ لیا؟ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں گواہ بنایا ان کی اپنی جانوں پر، اور فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، کیوں نہیں، شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اذ اخذ ربک، جب نکالا تیرے رب نے، من بنی آدم، بنی آدم کو، من ظہورہم، آدم علیہ السلام کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا، آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو، پھر آگے ان کی اولاد کی اولاد کو ان کی پشتوں سے نکالا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میدان عرفات کی ایک وادی ہے جس کا نام وادی نعمان ہے۔ کیا نام ہے؟ وادی نعمان۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس وادی میں لا کر ان کی ساری نسل، قیامت تک آنے والی نسلوں کو ان کی پشت سے نکالا، اور پھر ان کو ان کی جانوں پر گواہ بنایا، اور کیا فرمایا؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ شہدنا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ کیوں نکالا؟ کیوں ان کو گواہ بنایا؟ کیوں ان سے وعدہ لیا؟ کیوں اپنی ربوبیت، الوہیت اور وحدانیت کا اقرار کروایا؟ اس لیے کروایا ان تقولوا یوم القیامت، تاکہ تم کل قیامت والے دن یہ نہ کہو کہ انا کننا عن ھذا غافلین، اللہ ہم تو تیری توحید سے غافل رہے، ہمیں تو کوئی پتہ بھی نہیں تھا، تاکہ تم کل انکار نہ کر سکو، یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ انا کننا عن ھذا غافلین، کہ بے شک ہم تو اس سے بے خبر تھے، یا یہ عذر بھی پیش نہ کر سکوں، او تقولوا انما اشرک آباؤنا، بے شک شرک تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا،
من قبل اس سے پہلے وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم تو بچے تھے، ہم تو ان کی اولاد تھے، ہم نے تو ان کی دیکھا دیکھی شیئر کیا، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا، جیسے باپ دادا کرتے آئے ہم بھی اسی طرح کرتے آئے، باپ دادا جن درگاہوں سے چمٹے رہے ہم بھی انہی سے چمٹے رہے، باپ دادا جن معبودوں کو پکارتے رہے ہم بھی انہیں پکارتے رہے۔ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ یا اللہ تو ہمیں ہلاکت میں ڈالتا ہے، بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ان کاموں کی وجہ سے جو باطل پرست کرتے رہے، یا اللہ وہ تو باطل پرست تھے جو انہوں نے کیا ہم بھی کرتے رہے، ان کی وجہ سے اللہ تو ہمیں ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ عذر میں نے آپ کا ختم کر دیا ہے، جو جب ساری کائنات کے انسانوں کو اکٹھا کر کے فرمایا الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ رب لیا گیا تربیت سے، اور تربیت کہتے ہیں انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال۔ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو سب کی سب ضرورتیں پوری کرے، سب کی سب ضرورتیں پوری کرے، وہ رب ہے۔ تو آپ سے پوچھتا ہوں سب کی سب ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ جواب دیں، باقی نہ بولیں۔ سب کی سب حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں۔ پہلے دن یہ وعدہ لیا، یہ اقرار کروایا الست بربکم کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ اور پھر یہ رب کا احسان ہے، جب آپ دنیا میں آ گئے اللہ نے نبی بھیج کر وہ وعدہ یاد دلوایا، اللہ نے کتابیں بھیج کر وہ وعدہ یاد دلوایا کہ بندیا تو رب سے ایک وعدہ کر کے آیا ہے، رب کی ربوبیت کو تسلیم کر کے آیا ہے، اپنا پالن ہار اسے مان کے آیا ہے، اپنا حاجت روا و مشکل کشا اسے مان کے آیا ہے۔ یہ وعدہ آپ کو یاد دلایا گیا ہے کہ نہیں؟ قرآن کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، انبیاء کے ذریعے تمہیں یہ وعدہ بار بار یاد دلایا گیا ہے۔ اور اسی کو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کون سی فطرت پر؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ فطرت اللہ نے عالم ارواح ہی کے اندر رکھ دی، ہر انسان کے اندر، اور اسی فطرت کو لے کر پیدا ہوتا ہے۔ ہاں فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ سے یا یہودی بناتے ہیں یا عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ ہر بندہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو سارا قرآن رب ہی کی پہچان ہے۔ جس چیز کا آپ سے وعدہ لیا گیا سارا قرآن اسی کی پہچان ہے۔ قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ کس کے نام سے؟ بِاسْمِ رَبِّكَ، اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام سے، اس میں بھی رب کا تذکرہ۔ اور قرآن مقدس سے اگر آپ فاتحہ کھولیں تو سب سے پہلے یہ جملہ کہنا پڑتا ہے الحمدللہ رب العالمین،
ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، رب کا تذکرہ ہے۔ اور اگر آپ قرآن مقدس کا آخر دیکھیں تو تب بھی یہی ہے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، یہاں بھی رب کا تذکرہ ہے، رب کی پہچان ہے۔ اور اگر آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تب بھی کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی اعلیٰ۔ اور آخر میں آپ پھر کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور جب آپ مر جائیں گے، مرنے کے بعد قبر میں برزخ میں سوال ہوگا تو وہ بھی ہوگا من ربک، من ربک، تیرا رب کون ہے، تیرا پالنے والا کون ہے؟ تو بلا وہ کیا جواب دے گا جس نے ساری زندگی یہ کہا میری کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا تو امام بری ہے، میرے بیڑے پار لگانے والا تو معین الدین چشتی ہے، میرے بیڑے پار لگانے والا تو بہاء الحق ہے، مجھے خزانے دینے والا تو گنج شکر ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ بلا وہ کیا کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے؟ رب اللہ وہی مانے گا جس نے دنیا میں مانا ہو، کہ یقین رکھا ہو، اقرار کیا ہو کہ میری ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ ہم ضرورت مند تو ہیں، یہ نہیں کہ ضرورت مند نہیں۔ آپ دیکھیں ابراہیم خلیل اللہ جھولے میں ڈالا گیا، پنگوڑے میں ڈالا گیا، بالکل بدن ننگا کر دیا گیا، لباس اتارا گیا۔ اب جب پھینکا جا رہا ہے تو فرشتے آ کے پوچھتے ہیں، جبریل نے رسی تھام کے کہا یا ابراہیم الک حاجتن، او ابراہیم تجھے جلایا جا رہا ہے، تیری کوئی حاجت ہے کہ نہیں، تیری کوئی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو ابراہیم خلیل اللہ نے یہ نہیں فرمایا میری ضرورت کوئی نہیں، یہ نہیں فرمایا میری حاجت کوئی نہیں۔ کیوں نہیں فرمایا؟ اس لیے کہ جانتے تھے بندہ ہو اور ضرورتیں نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، بندہ ہو اور حاجتیں نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جواب سنیے اللہ کے خلیل کا، کیا کہتے ہیں؟ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، چند لمحے آگ میں ڈالنے کے لیے باقی ہے، لیکن اللہ کے خلیل کہتے ہیں اما الیکا فلا حاجتا، او جبریل حاجتیں ضرورتیں تو میری بڑی ہیں لیکن میری حاجتیں تیرے سامنے نہیں، میری حاجتیں میرے حاجت روا اللہ کے سامنے ہیں۔ حاجتیں تو بہت ہیں لیکن تیرے سامنے نہیں۔ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا جی بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ہم کیا دیتے ہیں؟ گواہی دیتے ہیں۔ اور آپ دن میں ہر نماز میں یہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ تو اسی کا اقرار ہے نا کہ حاجت روا کوئی نہیں الا اللہ، اگر ہے تو کون ہے؟ روزی میں برکتیں ڈالنے والا، بولو، روزی میں برکتیں ڈالنے والا، کاروبار میں برکتیں ڈالنے والا کون ہے؟ ہاں ہاں، بھلا وہ کب مان سکتا ہے یہ جملہ جو کہتا ہے حضرت جی یہاں دیگ شریف کے اندر اپنا لعاب ذرا پھینک دیں تاکہ برکت ہو جائے؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ دیگ بھی ذرا تھکو نہ برکت ہو جائے۔ میری دکان میں آ کے ذرا
قدم رکھو برکتیں آ جائیں. یہ ساری تو ساڑیاں برکتاں نے، یہ ساری تو آپ کی برکتیں ہیں. لیکن اگر قرآن کو کھول کے آپ پڑھیں تو قرآن برملا کہتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا. فتبارک اللہ رب العالمین، تبارک اللہ رب العالمین، فتبارک اللہ احسن الخالقین. تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اے اللہ بابرکت نام کس کا ہے؟ نماز میں پڑھتے ہو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک. قسموں کا اللہ بابرکت نام صرف تیرا ہے. التحیات میں پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد. کیا معنی ہے؟ اے اللہ محمد پہ برکتیں نازل فرما. جب شب و روز یہ پڑھتے ہو تو یہ عقیدہ بھی رکھ لیا کرو کہ محمد کو بھی برکتیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. اللہ نے فرمایا تاکہ کل پھر یہ نہ کہنا انا کننا عن ھذا غافلین، ہمیں پتہ نہیں تھا. کیا؟ ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ نہ کہنا یا یہ نہ کہنا انما اشرک آباؤنا. یا اللہ شرک تو ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، ہم تو ان کی اولاد ہیں، جیسے وہ کرتے رہے اس طرح ہم کرتے رہے. یا اللہ وہ باطل پرست ہیں، ان کی وجہ سے ہمیں ہلاکت میں نہ ڈال. یہ عذر نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ وعدہ تمہارے باپ دادا سے نہیں لیا گیا بلکہ ہر انسان سے لیا گیا ہے. ہاں، صرف باپ دادا سے نہیں لیا گیا بلکہ ہر انسان سے لیا گیا. اب آپ کہیں گے جی ہمیں یاد ہی نہیں. کیا؟ کئی لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کیا پتہ ہے لیا گیا کہ نہیں لیا گیا، ہمیں یاد ہی نہیں. امام آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر، امام قرطبی نے اپنی تفسیر کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. اللہ گواہ ہے جنہوں نے خود برملا کہا ہے کہ اللہ کی قسم وہ وعدہ اس طرح یاد ہے جس طرح گویا اب بھی ہمارے کان رب کی وہ بات سن رہے ہوں. کہنے والوں نے کہا ہے ہمیں یاد ہے. اگر ہمیں اور مجھے اور آپ کو بھول جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کو بھول گیا یا وہ وعدہ لیا ہی نہیں گیا.